السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اور ہمارا معاشرہ پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے قتل و غارت گری کے واقعات پر، جسے انتہائی معمولی بات سمجھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بے خوف و خطر انجام دیا جا رہا ہے۔ آج جب ہم صبح صبح اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جرائم کے صفحے پر ہر آئے دن کسی نہ کسی کے قتل کی خبریں ضرور ہوتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ان میں اکثریت کا تعلق مسلم سماج سے ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جتنی تاکید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، موجودہ دور میں اس کی اتنی ہی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ معمولی باتوں پر قتل کے واقعات روزانہ اخباروں کی سرخیاں بنتی ہیں۔ شہر میں معمولی بحث و تکرار اور معمولی باتوں پر قتل کے واقعات عام سی بات ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھنے، چھوٹی سی رقم کی ادائیگی میں ناکام ہو جانے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ بڑھانے جیسے مسئلوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور قاتل کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ایک طویل عرصے تک رہے گا۔ اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا۔ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، لہٰذا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ قتل جیسے کبیرہ گناہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ کسی بھی درجہ میں قتل کے معاملے میں مددگار بننے سے بھی بچنا لازم ہے۔ اکثر اوقات ایک شخص کے قتل سے نہ صرف اس کی بیوی بچوں کی زندگی بلکہ خاندان کے مختلف افراد کی زندگی بھی بعد میں دوبھر ہو جاتی ہے، اور ایک خوشحال خاندان کے افراد بیوہ، یتیم اور محتاج بن کر تکلیفوں پریشانیوں میں زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں، جس کا سبب اور گناہ گار یہ قاتل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں تمام آسمان و زمین والے بھی شریک ہو جائیں یا اس کے قتل پر راضی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، دنیا کا سب سے پہلا قاتل قابیل ہے، جس نے رشتے کے تنازع میں اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ خون بہاتے ہی قابیل کا چہرہ کالا اور بدصورت ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے شدید غضب کے عالم میں اپنے بیٹے قابیل کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ عدن، جو آج کے یمن کا حصہ ہے، کی طرف چلے گئے۔ وہاں شیطان کے ورغلانے پر آگ کی پوجا کرنے لگا، اور پھر قابیل جب بوڑھا ہو گیا تو اس کے نابینا بیٹے نے پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا، اور اس طرح قابیل، جو دنیا کا سب سے پہلے قاتل تھا، کفر اور شرک کی حالت میں مارا گیا۔ اس جرم کا اتنا بدترین جرم ہونا معقول بھی ہے، چونکہ اگر معاشرے میں انسانی جان کی حرمت کا تصور ختم ہو جائے تو نہ کوئی قانون ہی نافذ ہو سکتا ہے اور نہ کسی معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام ہی انسانی جان کی حرمت پر مشتمل ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کسی ضابطۂ حیات یا معاشرے کا تصور ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا زوال خدا کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر کسی ایک آدمی کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو سزا دے گا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین پر فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسان کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخش دی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلم اور مومن کی تعریف
اور اسلام کا تعارف اسی بنیاد کو پیش نظر کر فرمایا، جیسا کہ ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان وہی ہے جس سے دوسرے لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں محفوظ تصور کریں۔ اس وضاحت کے بعد حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو جان و مال اور آبرو کے تحفظ کا بنیادی درس دیتا ہے، اور مسلم و مومن کا تعارف اس طرح کراتا ہے کہ مسلمان نہ تو قاتل ہوتا ہے، نہ دہشت گرد ہوتا ہے، نہ تشدد پسند اور نہ شر پسند۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل فرماتے تھے تو اس وقت ان سے چند اہم بنیادی باتوں پر عہد و پیمان لیتے تھے۔ اس عہد و پیمان کو شریعت میں بیعت اسلام کہتے ہیں۔ ان میں یہ عہد و پیمان سر فہرست تھا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ شرک، زنا، چوری اور قتل ناحق نہیں کریں گے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسلام نے قتل ناحق کو کفر و شرک کے ساتھ جوڑ کر اس کی قباحت کو اجاگر کر دیا ہے، اور کفر شرک کی طرح قتل ناحق کی سزا بھی جہنم بیان کی گئی ہے۔ مذہب اور اخلاق کی روح سے کسی بھی انسانی جان کو ہمیشہ حرمت حاصل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا کفر کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنے میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی اور اس کی نافرمانی ہے جو حقوق اللہ ہے، وہیں اس میں ایک انسان کو قتل کرنا اس کو اور اس کے لواحقین کو، ان کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانا ہے، جو کہ حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے، جس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قتل کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن کے جسم و جان اور عزت و آبرو کی اہمیت کعبہ شریف کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت کو کعبہ کی حرمت سے زیادہ محترم قرار دیا ہے۔ امام ابن ماجہ سے مروی ہے، حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، آپ فرماتے ہیں مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ بندوق یا رائفل یا کسی بھی آتشی اسلحہ سے لوگوں کو قتل کرنا تو دور۔ حضور فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ سے، بندوق سے محض اشارہ کرنے والے کو بھی ملعون و مردود قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھوں کو ڈگمگا دے اور وہ قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ اسی سلسلے کی دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس اشارہ کو ترک نہیں کرتا، خواہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے پر اسلحہ تاننے سے ہی نہیں بلکہ عمومی حالات میں بھی اسلحہ کی نمائش کو بھی ممنوع قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے یا دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ خطر و غارت گری کے حوالے سے بعض اوقات ایسی خبریں سامنے آ جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ انسان اتنا گر سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک رسول کی امتی ہیں، ایک ہی کتاب قرآن پاک کے پڑھنے والے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں آپسی نفرت، آپسی بغض و عداوت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بازاروں میں، گھروں میں، دکانوں میں، سڑکوں پر ایک دوسرے کا خون بہاتے پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو قتل کرنا
مچھر کو ہلاک کرنے جیسا آسان سمجھا جانے لگا ہے۔ بالفرض اگر دنیا میں کوئی قاتل، یاد رکھیے، اگر کوئی قاتل اپنے گناہ کو چھپانے میں کامیابی ہو جائے اور پکڑ میں نہ آئے تو کل آخرت میں تو کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فراموش کر کے مسلمان ہونے کے باوجود محض آپسی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ معمول بن چکا ہے، روزانہ سینکڑوں افراد ہم مذہب ہونے کے باوجود سیاسی سماجی اختلافات کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، اور اس قدر شرمناک کام پر شرم اور افسوس کرنے کے بجائے فخر کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت مومن کی خوبیوں میں سے ہے، رحمت مومن کی خوبیوں میں سے ہے، لہٰذا دل کی سختی سے بچو، جو تمہیں چھوڑے اس سے ملو، جو تمہیں نہ دے اس سے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری رسی اللہ تعالیٰ کی رسی سے جڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حیات انسانی کی حفاظت کو مذہب اسلام نے اولیت دیتے ہوئے ہر انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے، کیونکہ زندہ رہنا انسان کا حق ہے اور دوسروں کو زندہ رہنے دینا یہ اس کا فرض ہے۔ اسلام نے اس حق اور فرض کا پورے طور پر خیال رکھا ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جسے ہم مسلمان کر رہے ہیں؟ آخر ہم کس بنیاد پر ختم خون کا بادہ گرم کیے ہوئے ہیں؟ اسلام کی نظر میں کسی جان کا اتلاف اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سب سے بڑے جرم کے جرائم کے زمرے میں سے شامل کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک باللہ اور ماں باپ کی نافرمانی اور کسی جان کا قتل کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر زمانہ جاہلیت کی طرح ذرا سی بات پر قتل غارت کر کے درد اور موت بانٹتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کا دندان مبارک شہید ہوا اور آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، تو ایسے موقع پر بھی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کے بجائے فرماتے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، میں تو ہادی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ دین جو حیوانات اور نباتات تک کے لیے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ اولاد آدم کے قتل عام کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام میں ایک مومن کی جان کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ ایک مومن کے قتل کو پوری دنیا کی تباہ ہونے سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا یا اس کی تذلیل کرنا دوسروں پر سراسر حرام ہے۔ انسانی جان کی حرمت کے سلسلے میں حجۃ الوداع کا خطبہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو، تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی حرمت ایسی ہے جیسے آج تمہارے اس دن کی اور اس مہینے کی اور اس شہر کعبہ کی۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اور کفار کے زمرے میں شامل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، کسی بھی ایسے انسان کا قتل جس کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت ہو، سخت گناہ اور وبال کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں پھیلے ہوئے اس گناہ کی قباحت اور نقصانات کو عام کیا جائے۔ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں انسانی جان کی حرمت سے آگاہ کیا جائے تاکہ ظلم و ستم کا یہ راج ختم ہو سکے، انسانیت کو امن و چین کا سانس نصیب ہو سکے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد مسائل کا حل نہیں، مسائل کے حل کے لیے امن و محبت، ہمدردی اور باہمی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی آج سخت کمی ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی جان کے تحفظ اور احترام سے متعلق یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ورنہ اسلام تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ساری دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو سکے، کسی کمزور کو طاقتور کا اور کسی غریب کو امیر کا کوئی خوف باقی نہ رہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بنائیں گے اور کسی بھی بے گناہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جس دن یہ مثبت سوچ معاشرے میں مضبوط ہو گئی، اسی دن انسانی خون کی ارزانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور موت کی جگہ زندگی اور غم کی جگہ خوشی کے پھول کھل سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کے صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے
محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔